جس کو چاہے لوٹ لیا، جو ہتھے چڑھا اس کو کھا لیا. ٹھیک ہے، تو پھر غلام جو ہوتا ہے پھر وہ غلامی کا دعویٰ کرے، غلامی کا سلسلہ نبھائے، غلام کا معاملہ کرے. غلام تھا نا، صحیح غلام تھا، تو کہنے لگا غلام کو اپنا نام نہیں ہو. آپ جس نام سے مجھے بلائیں گے، آپ اوئے کہہ کے بلا لیں میں آپ کا ہوں، آپ توئے کہہ کے بلا لیں. آپ نے کبھی رکھوالا کتا دیکھا ہو نا، رکھی والا کتا، تو الگ نیک ڈھانپنے کے لیے الگ آج کل بن گئے ہیں. یہ جو کچھ کرتے ہو یہ سب میرا فضل ہے، کرم ہے، میری راہ ہے. اچھے مکانوں میں رہتے ہو، اچھی جگہوں پہ رہتے ہو، پھر بھی میرا شکریہ ادا نہیں کرتے، پھر بھی خود مال بنے پھرتے ہو اور کسی کا غلام ہونا یہ تصور نہیں کرتے. تو ہم عارضی مالک ہیں، حقیقی مالک اللہ کی ذات. ہم وقتی مالک ہیں، فار ایور مالک اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اس طرح تم مجھے حقیقی مالک سمجھتے ہو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ مصطفیٰ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز تر جان، یہ مال جانو اپنی جانوں. تو غلام رسول ہمارا یہ ہے کہ بندہ پھر ان کے اصول، ان کے فرمان، ان کے قاعدے قانون مان چلے. تو پھر آپ نے پوچھا ابراہیم بن ادم نے کہ بتائیں پھر آپ کا آپ کیا کھائیں. بادشاہوں کے تو نوکر کے بھی وارے نیارے ہوتے ہیں، نوکروں کے بھی وارے نیارے ہوتے ہیں. اس کا کیا کھائیں، کھانا پسند کریں گے؟ کہا غلاموں کی اپنی کوئی پسند نہیں ہوتی، جو کھلا دیں گے وہی کھاؤں گا، جہاں سلا دیں گے وہی سو جاؤں گا، جہاں بٹھائیں گے وہی بیٹھ جاؤں گا. ایمانداری سے بتائیں، ہمیں ہمارا مالک 3 دن روٹی نہ دے تو شکوے کے لیے زبان کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ ہر جگہ بندہ بیٹھتا ہے تو اظہار کرتا ہے یار 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھا، 3 دن ہو گئے بچے بھوکے. کسی نہ کسی بہانے سے بندہ تذکرہ کرتا ہے نا، شکوہ کرتا ہے. تو پھر یہ خصلت اگر دیکھنی ہے تو انسانوں سے، بعض انسانوں سے بہتر کسی کتے میں دیکھنی ہے تو کتے میں بھی دیکھ لو کہ وہ کتا 3 دن بھی مالک کھانا نہ ڈالے تو پھر بھی دروازہ مالک کا چھوڑ کے نہیں بھاگتا. جب آتے ہو تو بھوکا پیاسا بھی دم ہلا کے اپنے مالک کا استقبال کرے. بھوکا پیاسا شیر پھرے گا، گھومے گا، اسی کو سلیوٹ کرے. تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو جب امیہ بن خلف نے کہا کہ کلمہ چھوڑ دے اور پھر سختیاں کرتا، دکھ دیتا، تکلیف دیتا، ادھر اس کا ظلم عروج پہ پہنچا اور ادھر مصطفیٰ کا کرم اپنے عروج پہ پہنچا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم غلام خریدتے ہو اپنی مرضی سے، خود جاتے ہو، جس کو چاہتے ہو آزاد کر دیتے ہو، جس کو چاہتے ہو خرید لیتے ہو، لیکن آج تمہارے لیے کیا خوب ہوگا کہ تم محمد عربی کی طرف سے غلام خرید کے لاؤ. میرے کہنے پر بلال حبشی کو خرید کے لاؤ. صدیق اکبر نے عرض کیا حضور جو حکم ہے آج چھوڑ کے نہیں آؤں گا، آج خرید کے لے کے چاہے جتنی بھی قیمت چکانی پڑے، حضور کا حکم ہے، آقا نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر نے اپنی جیبیں بھر لی اشرفیوں سے. اس وقت دینار سونے کا تھا اور درہم چاندی کا تھا، جس دور کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ اب سعودیہ سے دینار درہم چلا گیا ہے، یہ نعمت چھن گئی ہے ان سے، اب ریال آ گیا ہے. تو یہ دینار لے گئے ہیں کویت والے یا کسی اور جگہ پہ چلتا ہوگا. تو روئے زمین پر اس وقت بھی اور قیامت تک بھی سب سے وزنی جو سکہ ہے وہ دینار. کوئی پاؤنڈ، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ڈالر. سب سے قیمتی سکہ کس کا ہے بولیے؟
دینار. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ سکہ ہے جسے محمد عربی نے استعمال کیا. اس کو نسبت لے کے ہمیشہ اونچا ہے. ہر شے کو نسبت کے ساتھ اٹیچ کریں، منسوب کریں. تو جیبیں بھر لی اشرفیوں سے، سونے سے اور مختلف جواہرات سے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے آئے. آقا میں اجازت دے، میں خرید کے لاؤں. حضور نے فرمایا ابو بکر آج ایسا غلام خریدنے جا رہے ہو کہ جس میں میں خود بھی حصے دار بننا چاہتا ہوں، میرا حصہ بھی ڈال. جب آقا دینا چاہتے تھے تو صدیق اکبر قدموں میں گر پڑے. عرض کیا حضور آقا اور غلام ایک سودے میں اکٹھے نہیں ہوتے، یہ آپ کا ہی ہے، آپ ہی کی طرف سے خریدنے جا رہا ہوں. ابو بکر کا کیا ہے؟ میری جان بھی آپ کی، میری جلد جان بھی آپ کی، میرا مال بھی آپ کا. فدا کا ابی و امی و مالی قلبی جسدی و روحی یا رسول اللہ. آقا میرا دل آپ پر قربان، جان بھی، روح بھی، جسم بھی، ماں بھی، ماں باپ بھی، سب کچھ آپ پر قربان. آقا یہ سب کچھ آپ کا ہی ہے، آپ ہی کی طرف سے خریدنے جا رہا ہوں. ابو بکر کا اپنا ہے ہی کیا. چل پڑے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا ایک چتیر میدان ہے اور ریتا جو ہے وہ گرم ہے، تپش پڑ رہی ہے، شدت کی دھوپ ہے، حرارت شدت کی دھوپ ہے. اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ریتے پر لٹایا ہوا ہے. امیہ بن خلف اور اس کے دشمن ساتھیوں نے اور لٹا کر سینے پر 10 لوگوں نے بھاری پتھر رکھا ہوا اٹھا اور کانٹے دار چماری اور سوٹی سے مارتا تھا اور کہتا تھا بلال بتا تیرا رب کون ہے. تو بلال اس حال میں بھی کہ آپ کے منہ مبارک سے، گلے سے، حلق سے خون بہنے لگتا اور خون اور پانی لعاب کا مکس ہو جاتا ہے. بلال بھی اس کیفیت میں کہ آنکھ سے خون آئی ہے، آنکھ زخمی ہے، پتھر سینے پر ہے، اوپر چھوڑی سمجھے اتنا وزنی پتھر ہے، اگر چھاڑی سے مارا جا رہا ہے، آنکھ سے خون رس رہا ہے، لو سے خون رس رہا ہے. لیکن جب امیہ بن خلف نے ایک بت اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بلال کے قریب کیا، بڑا خدا یہ ہے یا کوئی اور ہے، تو بلال حبشی نے بڑی تکلیف کے ساتھ تھوڑا سر اٹھایا اور اٹھا کر اس کے بت پہ تھوک دیا. فرمایا خدا وہ نہیں ہے جو کسی کے ہاتھ میں آ جائے، رب وہ ہے جس کے دست قدرت میں ساری کائنات. میں اس کو خدا مانتا ہوں جسے رب محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو مصطفیٰ کا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فلا وربک، مصطفیٰ مجھے قسم ہے آپ کا رب ہونے کی. کہا ضمیر واحد مخاطب حضور کی ذات. مولا کیا تو عالمین کا رب نہیں ہے؟ فرمایا تو کہہ چکا الحمدللہ رب میں تو عالمین کا رب ہوں. اگر سنو عالمین کا رب بعد میں ہوں، پہلے مصطفیٰ کا رب ہوں. جس طرح ہوں اس محمد کے وسیلے سے رب. قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے. میں انہیں ڈائریکٹ نہیں کہتا کہ وہ اللہ ایک ہے، آپ انہیں فرما دیں. کیوں کہ میں لوگوں کا رب بھی زبان مصطفیٰ کے ذریعے سے بننا چاہتا ہوں اور گواہ و تصدیق مصطفیٰ کے ساتھ بننا چاہتا ہوں. تو وہ رب ہونا بھی توسل اور تصدق کے مصطفیٰ سے بنا. ہمیں کیا خبر تھی رب کون ہے؟ کسی کو ہے ایڈریس اور پتہ معلوم؟ بولیے اس وقت اللہ کہاں ہے؟ ہمیں کیا خبر؟ کیا وہ بھی انسان نہیں تھے جو 360 کو پوجتے تھے؟ کیا وہ بھی انسان نہیں ہے جو 3 خداؤں کو مانتے ہیں؟ عیسائی، یہودی لوگ تو ہر کوئی آگ کو خدا مانتا تھا، کوئی پتھر کو، کوئی اونچی جگہ کو، کوئی پہاڑ کو، کوئی سورج کو، کوئی ستاروں کو، کوئی آسمان کی وسعتوں کو، کوئی پانیوں کے چشموں کو، کوئی مٹی کے ڈھیر کو، کوئی انسانوں کو خدا مانتا تھا. وہ فرعون کو، نمرود کو، قارون کو مانتا تھا، شیطان کو مانتا تھا. آج بھی ماننے والے ہیں. تو معدیت اور حفظ کے پیچھے دوڑنے والے ایک کیا وہ بھی انسان نہیں تھے؟ تو کیا فرق ہے کہ ہم نے ایک خدا کو مانا اور کہتے ہیں there is only one God، اللہ سے کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ یہ فلسفہ توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ
کا ایک ہونا دیکھا ہے ہم میں سے؟ نہیں دیکھا، تو پھر کیسے مان رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد